آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں زفاش، جو کہ برطانیہ کی واحد 24 آور فارمیسی ہے، اور یہ ہمارے ایک پاکستانی دوست ہیں، بھائی ہیں، محمد ظفر خان MD، وہ چلاتے ہیں۔ آج ہم محمد ظفر خان صاحب سے انٹرویو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے زفاش، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ محمد ظفر خان صاحب 2 بھائی ہیں، اشرف خان اینڈ ظفر خان، جو یہاں ہوتے ہیں۔ انہوں نے زفاش اپنے دونوں ناموں پہ، ظفر سے زیف اور اشرف سے ایش لے کے زفاش کا نام رکھا، اور یہ 97 میں کاؤنسلر جینیفر فورسائتھ، جو ڈپٹی میئر تھی کنزنگٹن چیلسی کی، انہوں نے اس کو اوپننگ کی تھی اس کی، اور اس وقت سے یہ 24 گھنٹے کسی دن بند نہیں ہوتی۔ کرسمس ڈے، نیا سال، یہ بند نہیں ہوتی، اور یہ مسلسل سروس کرتے رہتے ہیں۔ ان کی آج زندگی کے بارے میں، ان کی خدمات کے بارے میں بات کریں گے۔ ان کو چند سال پہلے کوئین کی طرف سے MB ملا، جس کو ہم کہتے ہیں ممبر آف برٹش امپائر، اور وہ ان کی خدمات پہ ملا، اور اس سال ان کا برٹش پرائم منسٹر کو جو ویب سائٹ تھا اس پہ بھی آیا۔ آج ہم ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی جوانی کے بارے میں، ان کی بچپن کے بارے میں، ان کی آج کل کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بات کریں گے۔ ظفر خان صاحب، آپ ذرا ہمیں آج بتائیے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، کیا آپ کے بچپن کیسا گزرا، اور پھر کیسے آپ کہاں کہاں رہے، اور پھر برطانیہ کیسے پہنچے۔ جی ظفر خان۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ، آپ نے موقع دیا کہ میں آپ سے اس بارے میں بات کر سکتا ہوں، اپنی زندگی کے بارے میں۔ آپ نے آنے سے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ بھئی ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، چند گھنٹے ہیں، اس کے اندر آپ کو اپنے بارے میں بتانا ہے، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں تو 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے مجھے اپنی زندگی کے بارے میں، بڑا چھوٹا سا ہے۔ بہرحال میں پیدا ہوا تھا انڈیا کا ایک شہر ہے جبل پور، اس میں 1944 میں۔ 1951 میں میں پیرنٹس کے ساتھ ہم لوگ پاکستان کراچی آئے۔ میرے فادر برٹش انڈیا میں پولیس آفیسر تھے، پھر وہ جب پاکستان آئے تو وہاں ان کو وہی اسٹیٹس پہ ان کو جاب مل گئی۔ ہم لوگ 4 بہن بھائی ہیں، 2 بہنیں 2 بھائی۔ مجھ سے سب سے بڑی بہن ہے، اس کے بعد میرے بھائی ہیں اشرف، اس کے بعد میں، میری چھوٹی بہن۔ دونوں بہنیں کراچی میں رہتی ہیں۔ میری اسکولنگ جب ہم آئے تو جو لوگ انڈیا سے آ رہے تھے وہ زیادہ تر ایک کالونی تھی، پی الہی بخش کالونی کراچی میں، تو وہ پہلی کالونی تھی جہاں بہت سارے لوگ آ کے رہے، تو ہم بھی وہیں آئے۔ اور میری ابتدائی جو تعلیم تھی وہ کراچی میں پیر الہی بخش اسکول میں ہوئی۔ PIB کالونی کا اسکول تھا، PIB اسکول۔ وہاں سے پھر جیل روڈ ایک گورنمنٹ اسکول ہے، جس میں ایک ہمارے دوست ہیں خالد اطہر صاحب، کئی سال کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی اسی اسکول میں پڑھا کرتے تھے، تو وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد اسلامیہ کالج میں میں نے انٹر کیا، کراچی یونیورسٹی میں پھر داخلہ ملا، وہاں میں نے فزیولوجی بایو کیمسٹری میں BSc آنرس کری۔ مجھے بڑا شوق تھا ان چیزوں میں حصہ لینے کا۔ اسکول کے زمانے میں ایتھلیٹس میں فٹ بال، کرکٹ، ہاکی یہ کھیلا کرتا تھا، اور اسکاؤٹس کا مجھے بہت شوق تھا۔ مجھے ابھی بھی ہے کہ وہ ایک ایسی ٹریننگ ہے جو بچوں کو دینی چاہیے، اس سے وہ زندگی کے بعد کے حصے میں بڑی کام کی چیز ہے۔ کھانا پکانا، یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں بیجز ہوتے ہیں۔ تو میں 14 سال کا تھا، مجھے بڑا اعزاز ہے کہ میں اس وقت پاکستان کا سب سے موسٹ ڈیکوریٹڈ، یعنی جب بہت سارے آپ کام کر لیں، بیجز لے لیں تو آپ کے یہاں سج جاتے ہیں، مجھے بڑا شوق تھا اس وقت۔ تو میں نے بیسٹ اسکاؤٹ کا مجھے ایوارڈ ملا تھا اس وقت، اور ایوب خان تھے پریسیڈنٹ اس زمانے میں، تو 14 سال کی عمر میں ان سے ہاتھ ملایا۔ میرے لیے بڑی تھرلنگ تھی کہ میں ایک
صدر سے ملا. تو اس کے بعد پھر مجھے اور بھی شوق تھے. ڈرامیٹک سوسائٹی میں, ڈبیٹنگ سوسائٹی میں کراچی میں رہا, اپنے اس کالج میں, اور یونیورسٹی میں, کراچی یونیورسٹی میں کرکٹ کا کیپٹن بھی تھا, وہاں کا طلبہ کا وائس پریسیڈنٹ بھی تھا یونین کا. جس زمانے میں جاوید جبار بھی ہوا کرتے تھے, وہ آرٹس میں ہوتے تھے, میں سائنس میں ہوتا تھا. وہاں سے آنے کے بعد 1966 دسمبر میں آ رہا تھا, اسکوٹر پہ بیٹھا ہوا تھا, کراچی یونیورسٹی سے واپس گھر آ رہا 22 تھا. سال کی عمر تھی. 22 سال کی میری عمر تھی, اور میں واپس آ رہا تھا. میرے ایک دوست تھے, وہ چلا رہے تھے, میرے کلاس فیلو. سامنے سے ایک گاڑی آ رہی تھی, اس نے ہٹ کی. ایک چھوٹا سا پل تھا, ہم دونوں گر گئے. ان کو معمولی چوٹیں آئی تھیں, مجھے فریکچر ہوا. اب میرا بیٹا, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ آرتھوپیڈک سرجن ہے, تو وہ مجھے بتاتا ہے کہ اتنا کمپلیکس نہیں تھا, لیکن چند احتیاطوں کی ضرورت تھی. اس وقت پلاسٹر نہیں کرنا چاہیے تھا. بہرحال میں سول ہاسپٹل میں گئے, اور میرے فریکچر کو انہوں نے کمپلیٹلی پلاسٹر کر دیا. بہت شارپ بونز بھی تھیں جن کو انہوں نے دیکھا نہیں, جس کی وجہ سے وہ جو رگ تھی مین بلڈ کی وہ کٹ گئی, وہ پلاسٹر ہو گیا, اور 2 دن کے اندر گینگرین ڈیولپ ہو گیا. تو میری والدہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کا ایمپوٹیشن ہو, تو وہ مجھے لے کے گھومتی رہیں کہیں میرے والد بھی, کہ کسی طرح یہ ان کی ٹانگ بچ جائے. اس عرصے میں وہ اور پھیل گیا گینگرین. تو پھر ایک جرمن وہ تھا سرجن, اس نے پھر ایمپوٹیشن کہا. اس نے کہا کہ اگر آپ ان کو پہلے لے آتے تو ہم بچا لیتے, لیکن اگر 1-2 گھنٹے اگر آپ نے اور چھوڑا تو پھر آپ, ہاں ٹانگ تو چھوڑے, ان کی جان کو خطرہ ہوگا. تو پھر اس طرح ایمپوٹیشن ہے 1966 میں. میرا پہلے سے یہاں آنے کا ارادہ تھا, یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو میرے بھائی اشرف پہلے آ گئے تھے 6 مہینے پہلے. میں پھر 1967 اگست میں 14 اگست کو یہاں آیا. ایڈمیشن میرا پہلے ہی ہو گیا تھا. تو اب وہ یونیورسٹی آف پورٹسمتھ ہے, وہاں میں نے پڑھائی لکھائی کری. فارمیسی میں جو ڈگری تھی, مجھے فارمیسی کا شوق تھا. 2 پروفیشن مجھے بڑے اچھے لگتے تھے, ایک تو میڈیسن کا, ڈاکٹر کا, مگر اس وقت میرا یہ خیال تھا کہ آپ ڈاکٹر بنیں گے تو ایک لمیٹڈ لوگوں کو آپ سرو کر سکتے ہیں. آپ کے پیشنٹس ہوں گے, شہر ہوگا یا جو بھی ہوگا, ایک لمیٹڈ نمبر. میں اس زمانے میں بڑا ببلی تھا, میں بڑا یہ تھا کہ میں ایسا کوئی کام کروں جس سے مین کائنڈ کی النیس کو وہ ہو, یعنی آپ ریسرچ کروں. ریسرچ میں جانا چاہتا تھا. مگر وہ 1970 میں جب مجھے فارمیسی میں ڈگری مل گئی تو مجھے کوئی جاب نہیں ملی ریسرچ میں. بڑی مشکل ہوتی ہے. یہاں کریم آف کریم کو یہاں فارماسیوٹیکل ریسرچ میں لیتے ہیں, بہت ٹاپ کلاس. میری اتنی وہ بھی نہیں تھی. بہرحال تو میں ہاسپٹل میں نے پری رجسٹریشن ٹریننگ ہوتی ہے, جب آپ 1 سال کو آپ کو کرنا پڑتا ہے, جس طرح ہاؤس جاب ہوتی ہے اسی طرح فارماسسٹ کی. تو پری رجسٹریشن ٹریننگ جو تھی وہ ایک لنڈن کے ہاسپٹل میں نے کی. اسی دوران میں کرتا رہتا تھا, اپلیکیشن دیتا رہتا تھا. تو وہ پھر اپلیکیشن ایک ہو گئی سکسیزفل, انہوں نے انٹرویو کے لیے بلایا. جو کمپنی آج کل GSK کے نام سے مشہور ہے, وہ بیچم ریسرچ ایک حصہ تھی. بہت ساری کمپنیاں بن کے GSK بنی. تو اس وقت پینیسلن پہ جو پائنیئر کام جس نے کیا تھا وہ بیچم ریسرچ تھی, وردنگ میں, سسیکس میں. تو وہاں مجھے جاب ملی ایز اے جونیئر سائنٹسٹ. تو وہاں میں نے تقریباً 7-8 سال میں نے وہاں کام کیا. اس کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ ریسرچ کا میرا تھا,
मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्योर लक थी कि मेरी जो रिसर्च काम था वो तकरीबन 27-28 का था। मैं जब मुझे वो रिसर्च वर्क इन्वेंशन लेवल तक पहुंच गई, तो फिर उन्होंने पहली जब इन्वेंशन हुई तो उसमें आया इन्वेंटर का नाम नेशनलिटी पाकिस्तानी। तो शायद उनको अच्छा नहीं लगा कि ब्रिटिश इन्वेंशन है, पाकिस्तानी इन्वेंटर है, तो उन्होंने जल्दी जल्दी करा के मेरे हालांकि क्राइटेरिया पूरे नहीं होते थे, ब्रिटिश नेशनलिटी दिला दी। मगर मुझे पता था कि आप पाकिस्तानी नेशनलिटी भी रख सकते थे, वो मैं नहीं खोना चाहता था। तो इस तरह मुझे फिर उन्होंने ब्रिटिश नेशनलिटी दी। जब सेकंड मेरी इन्वेंशन हुई तो उन्होंने ज़ाहिर है कि बड़े खुश थे कि ब्रिटिश इन्वेंटर भी हो गया। उसके 7-8 साल काम करने के बाद फिर मैं रॉश फार्मास्यूटिकल मैंने ज्वाइन की एज ए सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर। जैसे मैंने बताया कि मेरा ये था कि मैं दुनिया की इल्स को ज़ाहिर है कि इतना बढ़ाता हूँ, यानी यू कांट करेक्ट। आपको पता है ना कि जवानी में आपके बड़े जोश खिदमत का जज्बा होता है। खिदमत जी। तो जब मैं एक हाईएस्ट लेवल पे वहाँ पहुँचा, नॉट हाईएस्ट, फेली हाई, मैं नंबर 2 था उनके रिसर्च डिपार्टमेंट में। रॉश फार्मास्यूटिकल उस ज़माने में 1978-79 में वो नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। आजकल जीएसके, वो उस वक़्त नंबर 1 फार्मास्यूटिकल। तो मुझे ये भी शौक़ था कि मैं नंबर 1 में काम कर रहा हूँ यहाँ मेरा। तो एक मीटिंग थी, अब मैं बता रहा हूँ आपको अपने टर्निंग पॉइंट्स। मुझे बिल्कुल नहीं था शौक़ कि मैं कम्युनिटी फार्मेसी करूँ, मैं अपने आप को एक साइंटिस्ट समझता था। तो वहाँ एक मीटिंग थी, उसमें मेरे जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे वो किसी वजह से नहीं आए थे, तो मैं उनकी जगह रिप्रेजेंट कर रहा था। उस मीटिंग में बहुत सारे हाई लेवल के एजेंडा आइटम्स थे। एक आइटम ये भी था कि एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ लेप्रेसी ड्रग्स। तो वो अकाउंटेंट आए, उन्होंने 5 मिनट फ्लैट बता दिया कि 200-300 लेप्रेसी पेशेंट्स हैं, तो आप कितनी भी उसकी प्राइस लगाएंगे, देयर इज़ नो वे यू कैन मेक प्रॉफिट। तो उस बेसिस पे कि वो प्रॉफिट नहीं कमा सकती, उन्होंने अनदर 5 मिनट फ्लैट में उस एजेंडा को रिजेक्ट कर दिया। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मैं यहाँ एक खिदमत के जज्बे से हूँ, इतनी बड़ी कंपनी है, ये अफोर्ड कर सकती थी अगर लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट भी है लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए। तो एक ये बड़ा ब्लो था मेरे लिए कि मैं डिसइंचार्टमेंट वहाँ से शुरू हुई। फिर मेरे वालिद का हार्ट का प्रॉब्लम था, उनको पेसमेकर लगाना था, उसमें खर्चे काफ़ी आ रहे थे, और तो मैं उस वक्त उनको अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन अगर मैं बाहर निकल के फार्मेसीज़ में काम करता, लोकम करता, तो उसमें मुझे पैसे ज़्यादा मिलते। तो वो फिर एक और इंसेंटिव था, वो फिर मैंने निकल के 1-1.5 साल में पैसे जमा किए, फिर यहाँ बुलाया उनको, यहाँ उनका इलाज हुआ प्राइवेट। तो आपको पता है कितना एक्सपेंसिव होता है। फिर वहाँ से फिर मेरी जो लाइफ थी वो कम्युनिटी फार्मेसी में आ गई। तो इस तरह वो कम्युनिटी फार्मेसी में रहा। एक आर्टिकल आया था इवनिंग स्टैंडर्ड में कि यहाँ डॉक्टर्स जो है सारी रात मरीज़ों को देखने जाते हैं और फिर मरीज़ों को इंतज़ार करना पड़ता है सुबह तक का कि वो प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस हो। तो उस आर्टिकल में था कि इट डिफीट्स द ऑब्जेक्ट कि डॉक्टर्स रात में जाते हैं, मेडिसिन तो मिलती नहीं है, तो ज़रूरत है कि कोई फार्मेसी 24 आवर्स खुले। तो वो अब तकरीबन 20 साल हो गए इस बात को। तो जब से फिर हमने ये फार्मेसी 24 आवर्स शुरू करने लगी। एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उन्होंने, और रात भर वो रहे यहाँ, लोगों से पूछा कि आप सबका ये राय है कि इतनी यूज़फुल है। तो उसने मुझसे पूछा कि वाई देयर इज़ एन अनदर फार्मेसी,
is so useful, people like it, why there isn't? تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی anything which is profit making, which is lucrative, people jump on it. If people are not following it up, not jumping on it, it can't be all that lucrative. تو اس میں بھی ہم it's not hugely profit, yes we pay bill, لیکن اس میں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے جب لوگ آ کے کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے جان بچا لی, یہ نہیں ملتا تو اس طرح ہوتا, ہم رات میں نہیں آئے. یعنی آپ کا وہ جذبہ جو خدمت کا تھا اسی بیس پہ آپ نے اس کو 24 گھنٹے بھی بنایا. پروفٹ آپ کا مین مقصد نہیں تھا اس کو 24 گھنٹے بنانا. لیکن یہ آپ نے خریدی کب اور اس میں کب آیا آپ اپنی فارمیسی پہ؟ چونکہ آپ تو کام کرتے تھے, لوکم میں تھے, اور پھر اچانک آپ کی اپنی فارمیسی بھی ہوگی اور اس کو 24 گھنٹے بھی کر دیا. تو یہ کیا, کب اور کیسے؟ ہاں, دراصل یہ فارمیسی ہم نے یہاں نہیں کھولی تھی. سب سے پہلے فارمیسی کھولی تھی کیننگٹن میں. کیننگٹن میں وہاں ایک میرے بھائی کے دوست تھے, تو انہوں نے کہا بھئی یہ شاپ ہو رہی ہے. اس وقت تک مجھے ریزنیبلی انف تجربہ ہو گیا تھا اپنی فارمیسی چلانے کا. تو میں تھے اور اشرف بھائی تھے, بس دیٹس دا اسٹاف, جسٹ 2 people. تو پیسے بھی اتنے نہیں تھے جیسے, تو ایک فارمیسی بک رہی تھی, کلوز ڈاؤن ہو رہی تھی نارتھ لندن میں. تو ہم لوگ گئے, وہ تھوڑا بہت جو اس کا اسٹاک تھا وہ بھی لیا, جو ان کی فٹنگ تھیں وہ بھی اکھاڑ کے لے آئے. اب ظاہر ہے کہ ایک جگہ کی فٹنگ دوسری جگہ تو نہیں لگتی ہے. تو اور اس وقت ہمارے پاس یہ دکان نہیں تھی, یہ شاپ نہیں تھی, تو میں وردنگ میں رہتا تھا. تو ایک کمرہ خالی کیا, وہ ساری چیزیں وہاں بھر دی لے جا کے. پھر ایک دوست تھے ہمارے, وہ بڑے ہینڈی مین تھے, تو انہوں نے پھر توڑ تاڑ کاٹ کے وہاں شیلف ویل میں بنائی. اور ظاہر ہے کہ ان کا رنگ دوسرا تھا تو سب کو وائٹ پینٹ کر دیا. تو اس طرح وہ پہلی فارمیسی ہم نے شروع کی تھی. تو نیچے فارمیسی تھی, اوپر فلیٹ تھا, جس میں میرا بیٹا 1981 میں اسی میں پیدا ہوا تھا. پھر اس کے بعد یہ فارمیسی کھولی. اس کے بعد ایک اور شیپرڈ بش میں کھولی, لیکن وہ کوئی 24 آورس یا لانگ نہیں تھی. تو پھر ہم نے تقریباً 20 سال پہلے یہ سوچا کہ یہ ساری ریسورسز کو ایک ہی جگہ کر لیں. تو یہاں پھر اس کو 24 آورس کیا. اس کے لیے اسٹاف بھی چاہیے تھا, زیادہ لوگ بھی چاہیے, تو اس لیے وہ 2 فارمیسی بیچی. اور اس لیے بھی بیچی کہ 4-5 سال تک ہم نے جو نقصان برداشت کیا, تو ہمیں 2 فارمیسیاں بیچنا پڑی اس کو چلانے کے لیے, اس کو مینٹین کرنے کے لیے. تو ابھی بھی کوئی ایسا پروفٹ تو نہیں ہوتا ہے, ادھار سے کام چلتا رہتا ہے. بہرحال اس سے یہ ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ سے بڑا فائدہ ہوا تو دیٹس اے ریوارڈ. آپ کا مین مقصد خدمت کا ہے, پروفٹ کا نہیں ہے, اور اس میں آپ کے بل چلتے رہیں, تنخواہیں نکلتی رہیں, تو یو آر ہیپی. یہ ایک جذبہ جو ہے یہ آپ کو شروع سے چل رہا ہے. آپ نے اسکاٹ کا کام کیا, بیسٹ اسکاٹ رہے پاکستان میں, اور آپ نے وہاں سے شروع کیا. آپ کی بچپن میں ہی آپ ایکٹیو بھی ہو گئے تھے, اور آپ اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کی ملاقات ماؤ زے تونگ سے ہوئی, چائنا کے پریزیڈنٹ سے, جب بھٹو وزیر خارجہ تھے آپ کی. تو یہ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیں, اور پھر دوسری باتیں تو ہم کریں گے. جی, میں کراچی یونیورسٹی میں تھا. تو 1965 کی وار میں چائنا نے ہمارے کافی پاکستان کا ساتھ دیا تھا جب ہماری انڈیا سے وار ہوئی تھی. تو میں دل میں خیال آیا کہ ہم ان لوگوں کو دکھائیں کہ جو محسن ہوتے ہیں, جو ہماری مدد کرتے ہیں, ان کو ہم کیسے تھینک یو کرتے ہیں. اس وقت مجھے کچھ خیال نہیں ہے, میں نے ایک اچھا سا ایک پوسٹر لے کے آیا جس پھول پتیاں بنی تھیں آس پاس, اور پھر میں نے اپنی انگلی سے خون نکال کے, اور وہ پین زیڈ پین آیا کرتا تھا, اس سے پھر لکھا, ان کو شکریہ کہا تھا کہ ہم پاکستانی, تھینک یو کا, کہ ہم پاکستانی قوم جو ہے اپنے محسن کا اپنے خون سے لکھ کے بھی شکریہ ادا کر سکتے ہیں. تو وہ وہاں کراچی میں ایک فنکشن تھا جس میں
وہ چائنا کے پریسیڈنٹ آئے ہوئے تھے، ان کے وزیر خارجہ بھی تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ تھے ہمارے اس وقت. تو کسی نے کہا بھائی یہ لڑکا آیا ہے کراچی یونیورسٹی کا، یہ دینا چاہتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ. تو حالانکہ کوئی ایجنڈا آئٹم نہیں تھا، مگر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو دے دیں. تو پھر میں نے ان کو دیا. تو پڑھ رہا تھا، ایک فوٹو آپ کو دکھائی دی جس میں تھوڑی سی گلمس ذوالفقار علی بھٹو کی، اور وہ جو چائنا کی پریسیڈنٹ ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اس خط کو. جی. تو آپ ایک طرف تو پروفیشنل فارماسسٹ ہیں، دوسری طرف آپ نے کئی یہاں پہ تنظیموں میں بھی کام کیا ہے. آپ لملیس ایسوسی ایشن کے بھی چیئرمین رہے، آپ رائل فارماسیوٹیکل سوسائٹی کے بھی رہے، اور آپ نے پاکستان میں بھی بہت وہی خدمت کے جذبے کی وجہ سے وہاں بھی بے پناہ چیریٹیز ہیں جن میں آپ انوالو ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں اور اس کے بارے میں بتائیں، اور پھر میں اگلا سوال. جی، لملیس ایسوسی ایشن دراصل میں ہاسپٹل جایا کرتا تھا میرے اپنے آرٹیفیشیل لمب کی وجہ سے، تو وہاں میری جان پہچان ہو گئی. روہیمپٹن کے قریب رہتا تھا. روہیمپٹن ہاسپٹل جو ہے وہ یہاں کا فلیگ شپ ہے ریہیبلیٹیشن کا، جہاں سب سے زیادہ بڑا اچھا کام ہوتا ہے ایمپیوٹیز کے لیے. تو وہاں میری جان پہچان ہو گئی. لوگوں نے دیکھا وہاں بھی میں کام کرنا شروع کر دیا. انہوں نے لملیس ایسوسی ایشن والوں نے دیکھا کہ بھئی مجھے شوق ہے، تو انہوں نے کہا تم کمیٹی میں آ جاؤ. پھر میں بورڈ ممبر بن گیا. پھر چند سالوں کے بعد I think 2003 میں یا 2002 میں پھر انہوں نے مجھے چیئرمین بنا دیا. تو وہ میں پہلا نان وائٹ جو تھا چیئرمین تھا ان کا. باقی سارے یہاں مقامی لوگ تھے. تو میں وہاں پھر ان کا چیئرمین رہا تقریباً 9-10 سال تک. اور یہاں 25 سے 30 ہزار ایمپیوٹیز ہیں یو کے میں، جن کو ہم مختلف طریقے سے ان کی اس ایسوسی ایشن کے ذریعے سے ہیلپ کرتے رہے. تو میں صرف ابھی لملیس ایسوسی ایشن ہی کا آپ کو بتاتا ہوں. ایمپیوٹیز تو اسی زمانے میں یہ عراق کی کانفلکٹ ہوئی، اور وہاں یہ بچے کا تصویر آئی، ایک بچے کی جس کی گھر پہ ایک میزائل، امریکن میزائل نے حملہ کیا. تو اس کے پوری فیملی جل کے مر گئی، جس میں اس کی پریگننٹ ماں بھی تھی، باپ بھی تھے، بھائی بہن بھی تھے. وہ بچ گیا، لیکن اس نے جب اس طرح ہاتھ کیے تو اس کے ہاتھ جو تھے بالکل جل کے کوئلہ بن گئے تھے. تو وہ ہاتھ اس کے ایمپیوٹیٹ کیے. علی اسماعیل عباس اس کا نام تھا. پوری دنیا میں اس کی تصویر بڑی مقبول ہو گئی. تو وہ اپنی لائف اینڈ ڈیتھ سے فائٹ کر رہا تھا عراق میں. 90% اس کی باقی باڈی بھی جی برن ہو گئی تھی. برن ہو گئی تھی، باقی باڈی بھی برن ہو گئی تھی، مگر وہ سروائیو کر رہا تھا. لیکن وہ بس اس وقت یہ تھا کہ کبھی بھی یہ ختم ہو سکتا ہے. 12 سال عمر تھی اس کی. 12 سال عمر تھی. جی. تو اس وقت پرائم منسٹر ٹونی بلیئر تھے. تو ہم نے اس کے بارے میں ان کو لکھا کہ بھئی یہ لڑکا، اس کی ایمپیوٹیشن ہو گئی ہیں، اس کو عراق سے کسی سیف جگہ پہ لے جائیں جہاں بہتر ٹریٹمنٹ ہو. اس تصویر کو دیکھ کے پوری دنیا سے، خاص طور سے انگلینڈ سے لوگوں نے کہا کہ ہم اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، اس کی جان بچانا چاہتے ہیں، اس کے لیے پیسے دینا چاہتے ہیں. لیکن جو اخبار، میں اس کا نام نہیں لوں گا، جو اخبار جس میں پہلی دفعہ فوٹو آئی تھی وہ ڈونیشن ہی لے سکتے ہیں ٹیکنیکلی. تو انہوں نے پھر مجھے رابطہ کیا ایز اے چیئر آف دس ریلیونٹ چیریٹی. تو ہم نے پھر کہا ٹھیک ہے. میں نے ایمرجنسی بورڈ میٹنگ بلائی. اس میں طے ہوا کہ ٹھیک ہے ہم یہ رسپانسبلٹی لے لیتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ ہر دن اس زمانے میں 25,000 پاؤنڈ ہماری ڈونیشن میں آیا کرتے تھے. 10-15 دن میں آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے پیسے آئے ہوں گے. تو 250,000 300,000 پاؤنڈز جب آ گئے تو پھر اسی زمانے میں ٹونی بلیئر اور امریکہ کے اشتراک سے اس کو
कुवैत शिफ्ट कर दिया। क्योंकि वहाँ जंग हो रही थी तो आप खुद तो नहीं जा सकते खुद थे, नहीं। आपको ऑक्युपाइंग फोर्सेस की मदद से ही उसको निकाल सकते जी थे। हाँ, जी हाँ। तो उन्होंने अपना स्पेशल हेलीकॉप्टर से उस बच्चे को फिर लेके आए, कुवैत लेके आए। वहाँ इसका बर्न का इलाज हुआ। हमारी जिम्मेदारी थी कि हमने इतने पैसे जो जमा कर लिए हैं, तो अली एंड फॉर अदर्स लाइक अली, तो हम उसको किस तरह हेल्प करते हैं। तो मैं यहाँ फिर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उसके साथ फिर मैं कैरोलाइन स्पेलमैन जो बाद में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बनी, जी, सेक्रेटरी सबका कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी और चेयरमैन कंजर्वेटिव पार्टी भी रही। तो वो हम और वो गए, तो हम गए थे एज ए चैरिटी के शक्ल में, मगर वहाँ पता चला कि चाइना भी एम्बेसडर वहाँ आए हुए हैं, वहाँ जर्मनी भी है, अमेरिका, कनाडा, जापान, वो सब इस बच्चे को अपने कंट्री में ले जाके उसको ट्रीटमेंट देना चाहते थे। उस वक्त ही बस लाइमलाइट ऑब्वियसली पूरी दुनिया के मीडिया ने उसको बहुत हाईलाइट किया। जी हाँ, पूरी दुनिया के मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया और तकरीबन मेरा इंटरव्यू, बातचीत इसके बारे में दुनिया के, कोरिया, सभी वो टेलीविज़न उस ज़माने में आया करते थे, CNN। तो हम गए थे एज ए चैरिटी के डेलीगेशन पे। वहाँ फिर वो बन गया एक ब्रिटिश डेलीगेशन। तो वहाँ के जो उस वक्त के जो एम्बेसडर थे कुवैत में, ब्रिटिश एम्बेसडर, तो उन्होंने काफ़ी फिर फैसिलिटेट किया। फिर कुवैत हेल्थ डिपार्टमेंट का ये टास्क था कि वो जज करें कि कहाँ इसको बेहतर फैसिलिटीज़ मिल सकती थी। तो फिर उस वक्त रोहैम्पटन क्योंकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस था, इट वाज ईजियर फॉर मी कि हम उसको सेल कर सकें कि भाई ये वहाँ जाएगा, वहाँ इसकी कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं, अरबी बोलने वाले भी होते हैं, ये अपनी मज़हब की भी प्रैक्टिस कर सकता है बीइंग अ मुस्लिम। बहुत सारे क्राइटेरिया थे और तो वो उनको पेश किए, उन्होंने कहा ठीक है। फिर इस तरीके से वी वन इफ़ यू लाइक के उसको यहाँ लेके आए। और यानी इसमें ब्रिटेन एज ए स्टेट की तो अपनी सुपरमेसी है ही है कि मेडिसिन में और स्पेशली लिमलेस जो एम्पुटीज़ हैं उनकी ट्रीटमेंट में बेस्ट हैं। लेकिन जब स्टेट लेवल पे यानी अमेरिका भी कोशिश कर रहा है, कनाडा भी कोशिश कर रहा है, चाइना भी कोशिश कर रहा है, इसमें आपकी भी बड़ी हिम्मत है कि आपकी चैरिटी ने और आपने अपने ब्रिटिश एज ए कंट्री को वहाँ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि आपने सबसे जीता और ले आए। हाँ, लेके आए। दरअसल उसमें बड़ा अच्छा एक रोल भी था, क्योंकि वो उसके ख़ानदान वाले जो थे वो चाहते थे कि वो ऐसे माहौल में रहें जहाँ वो अपने को प्रैक्टिस कर सके। तो तो वो हमारा जो अचीव हो गया। हेलो, सॉरी, एक मिनट रोक दीजिए जरा इसको, एक सेकंड। सॉरी जी। She's So you for cleaning, yeah? Yeah, for cleaner. Can I clean now or? Sorry, is it possible, darling, you can do a bit later?